السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلباء، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم ایک نیا باب شروع کریں گے، باب الولیمہ۔ ولیمے سے متعلق احادیث یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائیں گے، اور ولیمے کا معنی ہوتا ہے الطعام الذی یصنع عند العرس، یعنی وہ کھانا جو شادی کے وقت تیار کیا جاتا ہے، جب شادی ہو رہی ہو اس موقع پر، یا اسی طرح سے شادی ہونے کے بعد، دخول کے بعد شوہر اور بیوی کے آپس میں ملنے کے بعد جو کھانا تیار کیا جاتا ہے، جو کھانا بنایا جاتا ہے، اس کھانے کو ولیمہ کہا جاتا ہے۔ تو ولیمہ یہ سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے صحابہ کرام کو، بطور حکم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسا کہ آگے احادیث آ رہی ہیں، اور بظاہر حکم یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی ولیمہ کرنا ایسی صورت میں واجب ضروری ہے۔ استطاعت اگر ہے کسی کے پاس تو اسے بلا وجہ ولیمہ چھوڑنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شرعی کسی طرح کی کوئی مجبوری ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے، اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ ایک دو آدمی کو کچھ کھلا سکے، تو ایسی صورت میں معاملہ الگ ہے۔ ورنہ ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کے کرنے کا حکم دیا ہے۔ آئے بات میں تو اس سے متعلق احادیث یہاں مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پہلی کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم را علی عبد الرحمن بن عوف اثر صفرۃ فقال ما هذا؟ قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال بارک اللہ لک اولم ولو بشاة، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم را علی عبد الرحمن بن عوف اثر صفرۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زردی کے اثر کو دیکھا، اثرا، اور اس کا معنی ہوتا ہے نشان، اثر صفرۃ زردی، اور یہ نشان زعفران وغیرہ سے تھے۔ تو یہ زعفران، یہ خلوق جو ایک خوشبو ہوتی ہے زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے، اس کے نشانات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر دیکھے۔ فقال ما ھذا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ما ھذا، یہ کیا ہے، یعنی یہ جو رنگ لگا ہے یہ کیوں لگا ہے، کیا سبب ہے اس کا، کہ زرد رنگ استعمال کرنا یہ مردوں کے لیے درست اور جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ پوچھا، یہ کیا تم نے اس کو استعمال کیا ہے، کیوں یہ لگا ہوا ہے، یا تو یہ مقصد ہے پوچھنے کا، اور یا پھر اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ان کے چہرے پر شادی کی خوشی محسوس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذراہ مہربانی اور عذراہ ترحم، رحم کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ لیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی، اپنے صحابہ سے اس طرح کی باتیں جو ہے پوچھ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ قال انی تزوجت امرأة علی وزن نواة من ذهب، کہ میں نے ایک عورت سے شادی کر لی، علی وزن نواة من ذهب، نوات کے برابر سونے کے وزن، نوات من ذهب،
من بیانیہ ہے ذہب، سونے کی نبات کے برابر وزن سے میں نے شادی کر لی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور نبات کا کیا معنی اور مفہوم ہے، اس سے متعلق علماء کے درمیان میں اختلاف. چنانچہ قاضی ایاز کہتے ہیں النوات اسم لخمسۃ درہم، کہ نواز سے مراد 5 درہم، نواز سے مراد 5 درہم. اور جیسے اوقیہ کہا جاتا ہے یا نشر کہا جاتا ہے، ایسی نوات ہے اور اس سے مراد کیا ہے 5 درہم. اور اسی طرح سے ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ نواز سے مراد وہ سونا ہے جس کی قیمت 5 درہم کے برابر ہوتی ہے. ایک قول اس سلسلے میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نواز سے مراد وہ سونا یا اتنا سونا جس کی قیمت 5 درہم کے برابر ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ نواز سے مراد نوات التمر، کھجور کی گٹھلی اس سے مراد ہے، جو کہ ظاہری معنی ہے، کیونکہ نوات کا معنی جو ہے عربی زبان میں عام طور سے یہ گٹھلی وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو یہی مقدار یا یہی جو ہے متبادل الذہن ہے، ذہن میں آنے والی جو بات ہے وہ یہی. قال، آپ نے فرمایا بارک اللہ لکا، اللہ رب العالمین تمہیں برکت دے، اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ. اولم ولو بشات، اولم یولم ایلام کا مطلب ہوتا ہے ولیمے میں دعوت دینا. تو ولیمے فعل امر ہے، اولم بشاتن کہ ولیمے کی دعوت دو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، یعنی ولیمہ تیار کرو اگرچہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو یہاں بظاہر یہ فعل امر استعمال ہوا ہے، اور اسی سے بعض علماء نے ولیمے کے واجب ہونے کی بات کہی کہ ولیمہ جو ہے واجب ہے، جبکہ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ ولیمہ واجب نہیں ہے بلکہ ولیمہ مندوب ہے، اور یہ دخول کے بعد یا اسی طرح سے جس وقت نکاح ہو اس وقت کیا جاتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ یا مالکیہ کے یہاں 7 دن تک ولیمہ کرنا جائز ہے. 7 دن تک ولیمہ کرنا یہ جائز ہے، 7 دن تک ولیمہ کر سکتے ہیں. لیکن اس سلسلے میں صحیح بات یہی ہے کہ شوہر کی جس طرح سے حالت ہو اس کے اعتبار سے فیصلہ ہوگا، اور اگر اس کے مال اور دولت اتنا ہے کہ وہ ولیمہ کر سکتا ہے آسانی سے، تو ولیمہ کرنا اس کے لیے بہرحال تاکیدی حکم رکھتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اور اگر اس کے پاس اتنا نہیں ہے تو پھر ایک الگ مسئلہ ہوگا. آئے بات میں یہاں یہ حدیث لا کر کسی بات کی وضاحت مؤلف رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو ہے اپنے صحابی کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو برکت کی دعا بھی فرما رہے ہیں. تو یہاں یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ اگر اس طرح کے ولیموں میں یا شادی شدہ جو جوڑا ہے اسے دیکھا جائے تو اس کے لیے برکت کی دعا کی جائے. تو یہ جو ہے ولیمے سے متعلق حکم اس کا کیا ہوگا اس کے متعلق بات ہوئی. یہاں دیکھیے احناف نے علی وزن نوات من زابد، یعنی کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونے کے عوض میں نے شادی کر لی. یہ اصل میں بات حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. تو احناف اسے اپنی تعویلات کے ذریعے سے ایک گٹھلی جو ہے اس کو تقریباً 10 درہم کے برابر کرنے کی تائید کرتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہاں جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے احادیث میں کہ 10 درہم سے کم میں نکاح نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ عام روایات جو ہیں احناف کے موقف کی تردید کرتی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ کہتے وعنہ قال ما اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی احد من نسائه ما اولم علی زینب اولم بشات متفق علیہ.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ما اولما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ولیمہ نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما یہاں نافیہ ہے اور اس کا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ نہیں کیا علی احد من نسائی، اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی پر، یعنی کسی بیوی کے نکاح پر آپ نے ولیمہ نہیں کیا۔ ما اولما علی زینب، جتنا ولیمہ کیا آپ نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے موقع پر۔ تو یہاں جو ہے ما اولما علی زینب میں ما یا تو مصدریہ ہے یا موصوفہ ہے، اور مطلب وہی ہے، یعنی جتنا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے نکاح پر اتنا ولیمہ جتنا آپ نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر کیا ہے۔ آئی بات سمجھے؟ اور یہاں زینب سے مراد زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بھی تھی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے زمانہ جاہلیت میں، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کرا دیا تھا۔ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے شادی نہیں پٹی اور پھر انہوں نے ان کو طلاق دی، تو یہاں وہ زینب بنت جہش مراد ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں راوی اولما بشاتن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ایک بکری کا، اولما بشاتن یعنی ایک بکری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا تھا حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے موقع پر۔ آئی بات میں تو یہ جو ہے سب سے بڑا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب سے بڑا ولیمہ دیا تھا۔ آئی بات میں یاد رہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کو لے کر منافقین نے، اور آج بھی لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے یعنی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے زوجہ سے نکاح کر لیا۔ تو پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان میں جو نکاح ہوا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، لیکن ان کی آپس میں نہیں بنی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، آپس میں تال میل نہیں بیٹھ پایا، اور ایسا ہوتا ہے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان میں، اور نوبت طلاق کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی۔ تو اب وہ اکیلی اور تنہا تھی، اور اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا۔ منافقین نے اس موقع پر اعتراض بھی کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کے تعلق سے آیت نازل فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اعتراض اصل میں ان کا یہی نہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کو منع کرتے ہیں، اور خود اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی زید بن حارثہ کی بیوی سے نکاح کر لیا، جو کہ لے پالک تھے یا متبنہ تھے، گود لیے ہوئے بیٹے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی آدمی کے باپ نہیں ہے، یعنی کوئی ان کا بیٹا موجود نہیں۔ تو یہ زید بن حارثہ جو ہیں یہ بیٹے نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آئی بات میں۔ اور لے پالک یا متبنہ جو ہوتا ہے یہ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں، یعنی اس قانون کو بدل دیا گیا، اور اسی بنیاد پر یہ شادی بھی ہوئی۔ یاد رہے یہ شریعت کا حکم آنے والا تھا، اور اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شادی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ رب العالمین نے کرائی، تاکہ آئندہ کے لیے مثال ہو جائے
کہ لے پالک یا گود لیا ہوا بیٹا یہ حقیقی بیٹے کی طرح سے نہیں ہے، کوئی آدمی یہ نہ سمجھ لے۔ آئی بات سمجھے؟ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی کوئی بات ہوتی تو پہلے آپ خود ان سے شادی کرتے، لیکن پہلے آپ نے شادی ان سے نہیں کی، بعد میں جب وہ مطلقہ ہو گئی، طلاق ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ کہ نہیں ہے؟ تو یہ جو ہے اصل معاملہ ہے۔ اور جو اعتراض اس نکاح کو لے کر دشمنان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کرتے ہیں، اسلام کو کرتے ہیں، تو انہیں جو ہے حقیقت کا علم نہیں ہے۔ اسلام میں در حقیقت لے پالک اور گود لیے ہوئے بیٹے کا تصور ہی نہیں ہے کہ اسے جو ہے حقیقی بیٹا شمار کیا جائے یا اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے اولاد جیسے برتاؤ کیا جائے، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اسی چیز کو چونکہ زمانے جاہلیت میں یہ چیز رائج تھی، اسی کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ نکاح کر کے اس بات کو ختم کر دیا کہ آئندہ کوئی بھی آدمی اپنے منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سے نہیں سمجھے گا۔ آئی بات سمجھ کہ نہیں آئی؟ تو یہ ہے اصل میں معاملہ۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ نکاح ہوا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ حضرت اللہ رب العالمین کی اجازت سے، اور گویا کہ یہ اللہ رب العالمین نے کرا، اور اسی پر فخر کیا کرتی تھی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی۔ وہ کہا کرتی تھی، ازواج مطہرات تھیں، ان سے کہا کرتی تھی زوجکن و آباؤکن، کہتی تھی زوجکن آباؤکن وجوزنی اللہ من فوق سبع سماوات، کہ تمہاری شادیاں تمہارے باپوں نے کی ہیں، میری شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے آسمانوں کے اوپر فرمائی، یعنی یہاں اللہ کی اجازت سے ہوئی ہے، تو وہ گویا کہ اللہ رب العالمین نے شادی فرمائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی یہ اللہ رب العالمین نے آئی بات میں، تو یہ فخر کیا کرتی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس موقع پر جو ولیمہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب سے بڑا ولیمہ تھا، اور اس میں ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرائی، اور اس موقع پر صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے اور کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، اور اسی طرح سے ایک لمبی بات ہے اس تعلق سے سورہ احزاب میں، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ کیا ہے، اور وہاں 3 افراد جو ہیں صحابہ کرام میں سے بیٹھے رہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیت نازل فرمائی اور یہ تنبیہ کر دی کہ کوئی آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں کوئی آدمی داخل نہ ہو، نبی کے گھروں میں کوئی آدمی داخل نہ ہو، اس بات کی ممانعت فرما دی گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس موقع پر لوگ کافی دیر تک آپ کے پاس گھر میں رہے، آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ جائیں حجرے میں، لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ان میں سے 3 آدمی بہت دیر تک، کافی دیر تک بیٹھ رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بہرحال یہ ایک لمبی بات ہے جس کا ذکر لمبی اور طویل احادیث میں کیا گیا ہے، اور سورہ احزاب میں بھی جگہ جگہ اس کی تفصیل موجود ہے، وہاں اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا ولیمہ کیا تھا، اور وہ ولیمہ ایک بکری کو ذبح کر کے آپ صلی اللہ آگے دوسری اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہاں، اور انہی سے مروی، یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، انہوں نے کہا اولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین بنا بزینب بنت جحش فاشبع الناس خبزا ولحما،
یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا حین بنا، یا تو بنا ایسے پڑھا جائے، اور ایسی صورت میں مطلب ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت زینب سے بنا کی، یعنی ان کو رخصت کر کے اپنے گھر لے کر آئے، اور یا پھر بنیا مجہول کا صیغہ بھی اسے پڑھا جا سکتا ہے، حین بنیا بزینب، یعنی جب رخصتی کی گئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ معاملہ ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دخول کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اس وقت ولیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، فاشبع الناس، اور آپ نے لوگوں کو سیراب کر دیا، فاشبع الناس یعنی جو لوگ وہاں حاضر تھے ان کو، الناس سے مراد کیا ہے، اے الذی حضروا، یعنی جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیراب، انہیں خوب کھلایا، خبزا و لحما، روٹی اور گوشت، یعنی ایک بکری تھی اور روٹی بھی ساتھ میں بنوایا گیا، تو خوب کھایا جو لوگ وہاں موجود تھے، آئی بات میں۔ تو یہ جو ہے خبزا و لحما، اور اس میں احتمال اس بات کا بھی ہے کہ یہ فرید ہو، سرید یہ بھی ایک طرح کا کھانا ہوتا ہے جس میں ملا کر روٹی اور خبز وغیرہ کو، اور یہ روٹی کو اور اسی طرح سے گوشت وغیرہ کو ملا کر تیار کیا جاتا ہے، تو اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ فرید ہو۔ تو یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا ولیمہ کیا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کے موقع پر، اور اوپر ایک بکری کا ذکر ہے، یہاں خبزوں و لحما کا ذکر ہے، تو یہ روایات مزید وضاحت ہے اس کی، بشاتن کی مزید وضاحت یہ کہ وہاں روٹی بھی تھی، گوشت کے ساتھ ساتھ کیا ہے روٹی بھی وہاں موجود تھی، اور لوگوں نے خوب سیراب ہو کر کھایا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں رواہ البخاری، اس کو امام بخاری روایت کے، وعنہ، اور انہی سے یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ وتزوجها وجعل اعتقاها صداقها واولم علیها بحیث، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پر بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتق صفیۃ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، اور یہ جو ہے حضرت صفیہ یہ حضرت موسیٰ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، آئے بات میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا، وہ تزوجها، اور ان سے نکاح کر لیا، اور ان سے جو ہے نکاح کیا، یعنی مہر متعین کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کرنے کا ارادہ کیا ان سے، وجعل اعتقاها صداقها، اور ان کی آزادی کو ہی ان کا مہر متعین کیا، اور آپ نے ان کی آزادی کو ان کا مہر متعین کیا کہ یہ آزاد ہونا ہی تمہارا مہر ہوگا، آئے بات میں۔ تو یہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت غلام ہے، لونڈی ہے، تو ہم بستری اس سے جائز اور درست ہے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان سے شادی کی، یہ ان کی عزت و تقریب کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ انہیں جو ہے اپنی بیویوں میں شمار کیا، لونڈی بنا کے نہیں، آئے بات میں۔ تو یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طرح سے تقریب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ، اور اسی طرح سے کہتے ہیں وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیث کا ولیمہ کیا اس پر، اور حیث جو ہے ہا کے فتح کے ساتھ، اور اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھجور، پنیر اور گھی وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے، کھجور، گھی اور
پنیر وغیرہ سے تیار کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا ان کے پر جو ہے، یعنی ان کے نکاح کے وقت آپ نے ولیمہ کیا حیث سے، جیسا کہ آگے روایت میں اس بات کی مزید وضاحت آ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے حیث ہوتا ہے جو کھجور اور کسی طرح سے پنیر اور گھی سے تیار کیا جاتا ہے۔ متفقن علیہ، اس کو امام بخاری امام مسلم نے روایت کیا۔ اور اس کے بعد والی روایت میں کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی سے مروی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین بین خیبر والمدینہ ثلاث لیال یبنى علیہ بصفیہ فدعوت المسلمین الی ولیمته وما كان فيها من خبز ولا لحم وما كان فيها الا ان امر بالانطاع فبسطت فالقي عليه التمر والعقط والسمن، رواه البخاری۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین خیبر والمدینہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان میں قیام فرمایا۔ یہ گویا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو شادی ہوئی یہ خیبر سے واپسی پر ہوئی، اور خیبر میں یہ قیدی بنا کر لائی گئی تھی، خیبر جو 7 ہجری میں فتح ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر اور مدینہ کے درمیان میں 3 رات تک قیام فرمایا، یبنا علیہ بصفیہ، اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک۔ فدعوت المسلمین، میں نے دعوت دی مسلمانوں، فدعوت المسلمین، میں نے مسلمانوں کو دعوت دی الی ولیمتہ، آپ کے ولیمے کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کی دعوت میں نے دی۔ وما كان فيها من خبز ولا لحم، اس میں روٹی نہیں تھی، اس میں گوشت نہیں تھا، اس میں گوشت اور روٹی نہیں تھی۔ تو یہاں جو ہے اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ اس میں گوشت اور روٹی نہیں تھا، جبکہ کیا تھا اس کے بارے میں کہتے ہیں وما كان فيها، اور نہیں تھا اس میں الا ان امر، مگر یہ کہ حکم دیا گیا بالانطاع، چمڑے کی چٹائی کو بچھانے، بالانطاع نتون کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے چٹائی۔ تو چمڑے کی جو چٹائی تھی حکم دیا گیا چٹائی کا، فبسطت، اسے بچھایا گیا، فالقی علیہ التمر، اس پر ڈال دیے گئے کھجور، والعقط، اور پنیر، والسمن، اور اسی طرح سے گھی، یعنی اس پر یہ ساری چیزیں ڈال دی گئی اور صحابہ کرام نے اس کو کھایا۔ آئی بات میں رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کی۔ تو یہ بات جو ہے معلوم ہو رہی ہے کہ حیث جو اس سے پہلے والی روایت میں وہ در حقیقت انہی 3 چیزوں کا بنا ہوا تھا، اور وہ ہے کھجور اور پنیر اور گھی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ اصل میں کھجور اور گھی وغیرہ کا ملا ہوا حلوہ تھا، یا ملیدہ جسے کہا جاتا ہے، وہ چیز تھی، اور اسی کو دسترخوان پر ڈال دیا گیا اور تمام لوگوں نے اسی کو کھایا۔ آئی بات میں تو یہ چند روایات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں کو لے کر یہاں بیان کی گئی، بعض روایات اور بھی اس کے بعد بھی آ رہی ہیں۔ ان تمام کے اندر ایک چیز جو مشترک ہے وہ یہ کہ یہاں ولیمے کی مقدار کیا ہونا چاہیے وہ متعین نہیں کی گئی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ بکری کا دیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے اندر کھجور اور محض 2-4 چیزوں کا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض 2-4 چیزوں کا ولیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آئی بات میں کوئی متعین مقدار نہیں، اور یہ شوہر کی مالی حیثیت پر منحصر ہے، وہ کس طرح کا ولیمہ دے سکتا ہے، اس کے پاس کتنے کی گنجائش ہے، تو گنجائش اس کے پاس ہے، اسی کے اعتبار سے وہ ولیمہ کرے، اور اس میں کوئی متعین نہیں ہے، چاہے وہ بکری ہو یا اسی طرح سے گوشت کے علاوہ، بکری کے علاوہ کوئی دوسرا گوشت ہو، یا اسی طرح سے کوئی اور چیز کھجور وغیرہ ہو، تو اس سے بھی ولیمہ دیا جا سکتا ہے۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔